لیکن طریقہ اختیار کیا ہے, حرام کر دی گئیں تم پر. کون حرام کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ اتنا واضح ہے کہ اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس واسطے صیغہ مجبور استعمال ہوا ہے. حرمت علیکم, تم پر حرام کی گئیں. امہاتکم, امہات یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے امن. امن کے معنی ماں, اصل. امہات اس کی جمع ہے, کم ضمیر ہے. امہاتکم تمہاری مائیں. یہاں آپ سوچیں گے کہ لفظ امہات جو جمع استعمال ہوا ہے ہماری مائیں, یہ واحد کے بجائے جمع کیوں استعمال ہوا؟ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے. مائیں تو کم کی مناسبت سے تم سب کی مائیں. کم کے معنی تم سب, اور جب مخاطب تم سب ہیں تو ان تمام کی مائیں ملا کر مشترکہ طور پر جمع ہوں گی. ایک مفہوم تو یہ ہوگا تمہاری مائیں حرام, اور ایک مفہوم اور یہ ہے کہ مائیں ایک تو وہ ہیں جن سے تمہارا وجود دنیا میں ظاہر ہوا, اور حقیقی ماں کے علاوہ دوسری مائیں حکمی ہوتی ہیں. جیسے آپ کی بیوی کی ماں ہے, وہ آپ کی ماں تو نہیں ہے لیکن بیوی کی مناسبت سے وہ آپ کی ماں کہلائے گی. آپ اس کے نام جانتے ہیں مختلف طریقے سے. پھر ماؤں میں ایک جد فاسدہ اور ایک جد حقیقی کہلاتی ہے. اگر بیوی کی ماں ہے جس کو آپ ساس کہتے ہیں, یہ بھی نانی کے حکم میں جو آئے گی. آپ کی والدہ کی والدہ نانی جد فاسدہ کہلائے گی, وہ بھی اسی میں آتی. آپ کی دادی وہ بھی اسی میں آتی. ماں کی ماں اسی میں آتی. غرض کی ماؤں کی جتنی شکلیں ہیں, چاہے وہ دادی ہو چاہے وہ نانی ہو چاہے اس کے نیچے تک چلے جائیں آپ, ہر ایک کو اللہ نے اس میں شامل کیا کہ سب حرام ہیں, ان سے نکاح کبھی جائز نہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. بنات جمع ہے, اس کا واحد ہے بنتن. تمہاری بیٹیاں چاہے وہ عینی ہوں, اللہ ہوں, حقیقی ہوں, ان تمام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ان سے نکاح درست نہیں ہے. اصول فروع سب اس میں داخل. یعنی عام طور سے سمجھتے ہیں بیٹی کا مطلب سگی بیٹی, پوتی بھی بیٹی ہی کے حکم میں آتی ہے, اور نواسی بھی بیٹی کے حکم میں آتی ہے. جتنے بھی اس میں آئیں گے سب کے سب بنات میں شامل ہو جائیں گے. واخواتکم, تمہاری بہنیں, حقیقی بہنیں. اب یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اور لفظوں کو پکڑ سکتا ہے کہ جب بنات میں سب شامل تھی تو اخوات میں ہر قسم کی بہنیں شامل ہونا چاہیے, جبکہ خلیری ممیری سے نکاح جائز ہے, چچیری سے بھی نکاح جائز ہے, پھپھیری سے نکاح جائز ہے, تو پھر یہاں پر اس کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ نے خود وضاحت فرما دیا ہے. اس کے بعد کی آیت میں اتر آ رہا ہے. تو واخواتکم, تمہاری بہنیں, اس سے مراد حقیقی بہنیں, ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. حقیقی بہنیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ قید کہاں سے آئی؟ اوپر تو حقیقی کا ذکر نہیں تھا, بنات میں سب شامل تھی, لیکن اخوات میں حقیقی کہاں سے لائی؟ یہی تشریح اور یہی وضاحت کرنے کو صاحب کتاب کی ضرورت ہے, جس پر کتاب نازل ہوئی ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس تشریح کے بغیر کسی آیت کا مطلب نکالنے کی غلطی ہوتی ہے. بنات میں حقیقی غیر حقیقی سب شامل, پوتی نواسی سب شامل, لیکن اخواتکم, تمہاری بہنیں, اس میں حقیقی, اللہ اور عینی سب شامل ہیں. دودھ شریک بہنوں کا ذکر نیچے آ رہا ہے. البتہ خلیری, پھپھیری, ممیری, بہت سے ہندوؤں کے یہاں ایسی بہنوں سے نکاح جائز ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. ابھی حال میں میرے پاس ایک جوڑا آیا جو مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اس کی بیوی جو ہے اس کی بہن تھی. کون سی بہن تھی؟ ہمارے پاس اسلام کے اعتبار سے چچیری بھی جائز, خلیری بھی جائز, پھپھیری بھی جائز, ممیری بھی جائز. وہ کون سی بہن تھی جس کا نکاح اس سے ہوا ہے؟ اب اگر وہ پورا کا پورا جوڑا اسلام میں داخل ہو گیا اور نکاح ایسی عورت سے کیا ہے جو ان فہرست میں شامل ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اسلام میں آتے ہی وہ نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ نکاح نہیں رہے گا. جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام میں سے بعض اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. آپ نے کہا 4 اس میں سے منتخب کر لو اور بقیہ 4 کو چھوڑ دو, ان کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں آتے ہی وہ 4 کے بعد بقیہ جتنی ہیں سب کے سب متعلقہ ہوگی, درست نہیں ہے. اگر 2 سگی بہنوں سے نکاح کر رکھا ہے تو 2 سگی بہنوں کا نکاح کرنا بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں حلال نہیں ہے, نچاری ہے. اسی لہٰذا اگر 2 کے ساتھ نکاح ہے, اسلام میں داخل ہوئے, ان سے ایک چھوڑنا پڑے گا. اب یہ اور بحث ہے کہ 2 میں سے کس کو چھوڑنا, پہلا نکاح جس سے کیا ہے وہ رکھنا, بعد والی کو چھوڑنا, یا دونوں میں جو زیادہ پسندیدہ ہے اس کو رکھنا, باقی کو چھوڑ دینا. یہ بحث مفتی پر چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دونوں طرف دلائل ہیں. اس آیت کا حاصل صرف اتنا ہے اخواتکم میں کہ تمہاری بہنیں تمہارے واسطے حلال نہیں ہیں. وعماتکم, امتن کے معنی پھوپھی, امات اس کی جمع ہے, تمہاری پھوپھیاں بھی جائز نہیں ہیں. وخالاتکم, تمہاری خالائیں, خالہ ماں کے درجے میں ہے, یہ بھی تمہارے واسطے محترم. وبنات الاخ, بھائی کی بیٹی جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں. وبنات الاخت, اور بہن کی بیٹی جس کو ہم بھانجی کہتے ہیں. یہی ہے جو یہ بھانجی ہمارے پاس حرام ہے, اور اس کا نکاح بھانجی سے ہوا تھا. ہندوؤں کے یہاں بھانجی سے نکاح جائز ہے. اب وہ اسلام میں داخل ہوئے, ان سے کہا گیا کہ تم اسلام میں آ رہے ہیں, تمہاری یہ بیوی تمہارے واسطے جائز نہیں, ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ہو چکی, لیکن اب اس کے ساتھ تمہاری مقاربت درست نہیں ہے, ان کو تمہیں طلاق دینا پڑے گا, تمہارا نکاح صحیح نہیں ہوگا. اب جوڑا مشکوک پریشان کیا کرنا. ایسی قربانیاں اور ایسی مصیبتیں, ایسی سختیاں ان پر پڑتی ہیں جو اسلام میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ناقابل عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے چونکہ اسلام کے عادات سے خوگر نہیں تھے, اس قسم کی بے اعتنائیاں ہو گئی. اب اسلام میں آنے کے بعد یہ نوبت آئی ہے. تو بھانجی سے نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں جائز ہے. آج بھی میں نے سنا ہے بہت سے علاقے ہیں اننت پور کپا وغیرہ کی طرف, تو بھانجی سے نکاح معلوم نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ سب محرمات ابدیہ میں سے, ان سے تمہارا نکاح درست نہیں ہے. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. دودھ پلایا وہ بھی ماں. عام طور سے ہمارے پاس رواج نہیں ہے, ہمیں جانتے, لیکن ہمارے نبی کی تاریخ جس کو سیرت کہا جاتا ہے آپ پر پڑھنا لازم ہے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم واقف نہیں ہوں گے, کیا حالات گزرے, کیسے کیسے مراد آئے, اس سے ہم واقف نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی خاتون کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ حلیمہ سعدیہ قبیلے کی خاتون ہیں. یہ مکے میں نہیں تھی, مکے میں آئیں, اور اس سے پہلے لوگ آیا کرتے تھے. کیوں آتے تھے؟ 2 وجہوں سے لکھا ہے سیرت النبی میں. ایک تو شہر والے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پرورش دیہات کے ماحول میں ہو, تاکہ فریش ہوا ان کو ملے, تازی ہوا ملے, جنگجو ہوں, بہادر ہوں, خونریزی میں سب سے آگے بڑھ جائیں, اور دوڑ دھوپ, پہاڑوں پر چڑھنا اترنا, مشقتیں جھیلنا, اس کے خوگر بن جائیں. اس لیے اپنے بچوں کو باہر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ جا کر وہاں پرورش پائیں. حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا, غربت کی وجہ سے مقدر میں رکھا تھا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پا گئی حلیمہ سعدیہ, اور راستے ہی میں ظہور ہو گیا. آپ کی کمزور اٹھنی جو پیچھے تھی آگے ہو گئی, دودھ خوش ہو گیا تھا, تھنوں میں دودھ آ گیا,
اور ایک ایک رحمت و برکت ساتھ ساتھ چلتی چلی گئی. تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کی خاطر آپ کو لیا تھا. تو حلیمہ سعدیہ کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہوئی. اور حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی بہت لوگ نہیں جانتے ہوں گے شیما, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوئی. ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اور ایک طرف شیما پیتی تھی. اور شیما کے جسم پر ایک مرتبہ بچپنے ہی میں آپ نے داغ قتل لیا تھا جو اسے نشان پڑ گئے تھے. قبیلے حوازن اور ثقیف کی فتح کے بعد 9 ہجری کے بعد ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما تشریف لائیں اور بتایا کہ دیکھو آپ کے دانت میرے جسم میں ہیں. آپ کو فوراً یاد تازہ ہو گئی. ان کی وجہ سے آپ نے پورے قیدیوں کو معاف کر دیا, سب کو چھوڑ دیا. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما نبی کی رضائی بہن کہلاتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ رضاعت کے ایام میں جو عورت دودھ پلائے اس کو رضائی ماں کہیں گے, اس کی بیٹی کو رضائی بہن کہیں گے, اس کے شوہر کو رضائی باپ کہیں گے, اس کے تمام رشتہ داریوں کو جوڑا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جتنی چیزیں نسب سے حرام ہوتی ہیں وہ سب چیزیں رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں. وہ تمام جگہوں میں ما یحرم من النسب یحرم من الرضاعہ, نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کا اوپر سکھایا ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, چاچی ہے, پھوپھی ہے, یہ سب رشتے سے جوڑے گئے نسب نامے میں. ایسا ہی جوڑا جائے گا رضاعت کی وجہ سے. رضائی ماں ماں کی طرح حرام, رضائی بہن بہن کی طرح حرام, رضائی خالہ خالہ کی طرح حرام, یہ سب نکلیں گے مسائل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما, رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ایک لوہار کے پاس تھے. لوہار کا نام بھی لکھا ہے بخاری کے اندر. آخری وقت جب آیا, ہچکیاں بج رہی تھی, سانس اکھڑ رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو تشریف لے گئے. کیوں لے گئے تھے وہاں؟ کیونکہ وہاں بھی رضاعت کے ایام گزار رہے تھے ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھنے کو تشریف لے گئے. وہاں جا کے دیکھا تو اس کی سانس اکھڑ رہی تھی. آپ نے گود میں لیا اور اپنے بچے کو ابراہیم کو ناک سے سونگھا, چوما, لیکن آنکھیں اشکبار تھیں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, غالباً عبد الرحمن بن عوف تھے, انہوں نے فرمایا انت تبکی یا رسول اللہ, کیا آپ بھی روتے ہیں؟ انت تبکی یا رسول اللہ, کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا انا بفراقک لمحزونون, ابراہیم تمہارے فراق میں ہم غمگین ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں, دل مغموم ہے, لیکن زبان چپ ہے, ہم شکوہ نہیں کر سکتے. اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. مومن کی شان یہ ہے دل میں غم ہو, آنکھیں اشکبار ہوں, لیکن اللہ کے فیصلے کے خلاف زبان نہیں کھلنا چاہیے. نشکر ولی الرخاء ونصبر ولی البلاء ونرضى بالقضاء, یہ مومن کی پہچان رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ ہمارے اتنے بیٹے ہیں, میں کسی کو سنتا نہیں, کسی کو چنتا نہیں. غالباً ان کا نام شماس بن قیس تھا. آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے رحم کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ بچے پر رونا, اشکبار ہونا, یہ رحم کی دلیل ہے. مجھے سنانا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم بھی ایک لوہار کے یہاں گئے تھے. وہاں کیوں گئے تھے؟ ایام رضاعت گزارنے کے لیے. جس طرح خود آپ کو حلیمہ لے کے گئی تھی رضاعت کے ایام گزارنے کے لیے, تو مکے میں عربوں میں یہ عام بات تھی. اور اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں. اگر کوئی چاہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا خود سے پلائے, یا خاتون چاہتی ہے کسی سے پلوائے تو پلوانا درست ہے, لیکن یاد رکھو بلا کسی وجہ سے دوسرے سے پلوانا اور ماں کا نہ پلانا یہ بچے کی حق تلفی ہے. سب سے بہترین غذا بچے کے حق میں ماں کا دودھ ہے. سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے, اس کو پلانا ہے. اب یہاں ایک نئی بحث یہ ہوگی کہ رضاعت کیا, بچے کی جو مدت ہوتی ہے رضاعت کی وہ کب تک ہے, کتنے سال تک ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا حکم ہے؟ کیا اس پر رضاعی حکم لگ جائے گا؟ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ رضاعت کی جو مدت مقرر ہے شریعت میں وہ صرف 2 سال ہے. سورہ بقرہ کے حوالے سے حولین کاملین, یہ رائے ہے صاحبین کی. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی رائے ہے. ان کے ساتھ ساتھ امام یوسف بھی ہیں, امام شافعی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نہیں 2 مہینہ کافی نہیں ہے. ان کے پاس استدلال کے واسطے سورہ احقاف پارہ 26 کی آیت نمبر 15 ہے, 30 شہرا, 30 مہینے. 30 مہینے کیا ہے؟ وحملہ وفصالہ 30 شہرا, بچے کو گود میں کھلانا اور گود سے جدا کرنا, دودھ کا بند کرنا, یہ سب 30 مہینے میں مکمل ہوتا ہے. سورہ احقاف کی آیت دیکھ فرمایا 2.5 سال. 2.5 سال کی مدت میں بچہ دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت, اور 2.5 سال کے بعد کتنا ہی پیا رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ہاں وہ دودھ لیکن مکروہ ہو جائے گا. کوئی کہے 2.5 سال کے بعد رضاعت نہیں ہوگی لیکن پیتے جاؤ, مکروہ ہے. اگر بچہ 2.5 سال کا ہوگا امام صاحب کے نزدیک اور 2 سال کا ہو گیا صاحبین امام شافعی کے نزدیک, تو دودھ پلاتے رہنا مکروہ ہے. عورتیں پلاتی رہتی ہیں, پیار میں پلاتی رہتی ہیں, مگر مکروہ ہے, نہیں پلانا چاہیے. اس پر ایک واقعہ مجھے لطیفہ کا ہے, حیرت الفقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک ہی کھانا ہے پلیٹ میں, ایک آدمی کھائے تو حلال, دوسرا کھائے تو حرام, تیسرا کھائے تو مکروہ. وہ کون سا کھانا ہے؟ کون سا کھانا ہے وہ؟ تو فرمایا یہی ہے, کھانے میں عورت کا دودھ چلا گیا, چھینٹے پڑ گئے اس میں. اگر بچہ کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں حلال ہے, اور بیوی کھاتی ہے تو مکروہ ہے, شوہر کھاتا ہے تو حرام ہے, درست نہیں ہے. وہ منع کر دیا کیونکہ اس میں جزئیت کی شان ہے, اس میں غذائیت بنتی ہے, وہ جسم کا جز بن جاتا ہے, وہ جائز نہیں. اور یہ عورتوں کی حرمت کا تذکرہ آتا ہے, یہ کیوں حرام ہیں عورتیں؟ جزئیت کی وجہ سے. بیٹا ماں کا جز ہوتا ہے, اس سے رشتہ لگا ہوا ہوتا ہے, تمام جن کا نام ہے اوپر, تو جزئیت کی وجہ سے رشتہ ہے, اس واسطے حرام فرمایا. تو رضاعت کی مدت کتنا ہے؟ 2 سال, حد سے حد 2.5 سال. اس مدت میں کتنا دودھ پیے؟ 1 گھونٹ پیے, 2 گھونٹ پیے, 1 بار چوس لے, 2 بار چوس لے, اس میں بھی ائمہ کے اختلافات ہیں, یہاں اس کی حاجت نہیں ہے. تم سمجھ لو اگر منہ میں دودھ چلا گیا اور ہتھیلیوں کے اندر پہنچ گیا, 2 بار چوس لیا, 3 بار چوس لیا, تو اس کا چوسنا اور دودھ کا پیٹ میں جانا, اس کا جز بن جانا ثابت ہو گیا, یہی کافی ہے, اس کے واسطے رضاعت ثابت ہو جائے گی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری عورتوں کی مائیں, تمہاری بیویوں کی مائیں. تو اس کو آپ بولتے ہیں بیوی کی ماں کیا ہوئی؟ آپ کی ساس ہوئی, خوش دامن ہوئی, ان سے بھی نکاح حرام ہے, جائز نہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور تمہاری وہ ربیبہ, جمع اس کی ربائب, ربیبہ کے معنی پروردہ. کون ہے وہ پروردہ؟ پرورش میں رہنے والی بچی. اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, جو تمہاری گود میں بچیاں پرورش پاتی ہیں. من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے. اللَّاتِي دخلتم بہن, وہ عورتیں جن سے تم نے صحبت کر لی ہے. عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, یہ تو وہ کہ جن سے نکاح ہوا ابھی صحبت کا موقع نہیں آیا اور طلاق ہو گئی, یہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ عورتیں جن کے ساتھ تم رہتے ہو, تمہاری جن سے صحبت ہو چکی ہے, اگر وہ لڑکی اسی سے نکلی ہے, اسی کے جسم کا جز بنتی ہے, تو وہ عورت تمہاری پرورش میں ہے, تمہاری بیوی کی بیٹی ہے, اب تمہارے واسطے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری بیٹی کے حکم میں شامل ہے, وہ تم سے نکاح درست نہیں ہے.
اس پر کلام بہت تفصیل ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری وہ پروردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان تمہاری عورتوں سے جن سے تم نے صحبت کر لی ہے. آگے وضاحت دیکھو رب کریم کی. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، بس اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہیں کیا ہے، صرف نکاح ہوا، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. صرف نکاح کرنے سے وہ حرام نہیں بن جائے گی، نکاح کے ساتھ صحبت لازم. فلا جناح علیکم، ورنہ تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. وحلائل ابنائکم، حلائل جمع ہے، حلیلہ کہتے ہیں بہو کو. حلائل حلیلہ بہو. ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں. کون سے بیٹے؟ منہ بولے بیٹے نہیں، حقیقی بیٹے. الذین من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے. اصلاب جمع ہے صلب کی، صلب کے معنی ریڑھ کی ہڈی، مراد حقیقی بیٹے. ہاں حقیقی بیٹے ہیں تو ان کی بہو سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہوگا. لیکن تمہارا بیٹا ہی حقیقی نہیں، منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی سے تمہارا نکاح جائز ہے. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ. تو زید کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زینب سے ہوا. زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، ان سے نکاح ہوا، پھر ان سے طلاق ہوئی. اور اس رسم بد کو ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے خود زینب کا نکاح نبی سے کیا، تاکہ دنیا جان لے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. حقیقی بیٹے کی بہو حرام اور منہ بولے بیٹے کی بہو جائز. سورہ احزاب پارہ 22 میں عنوان سے انشاءاللہ بحث آئے گی. وان تجمعوا بین الاختین، وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان. پہلے سے ایک عورت نکاح میں ہے، دوسری نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اسی کی بہن کو اگر آپ لائیں گے، اللہ نے کہا یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ عام طور سے شوہر کی توجہ اگر کسی ایک کی طرف مائل ہو گئی تو دوسری کس سے حسد کرے گی؟ ایک طرف بہن ہے جس سے رحم کا رشتہ ہے، اور ایک طرف شوہر ہے جس کی طرف حقوق متوجہ کرتے ہیں، تو صلہ رحمی میں فرق آئے گا. بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی ہوگی. ایک بہن اپنی بہن پر سوکن کی طرح رشک و حسد نہیں کر سکتی، قطع رحمی کا خطرہ تھا، اس واسطے اللہ نے اس کو منع فرما دیا، قطعاً جائز نہیں ہے. وان تجمعوا بین الاختین. آج ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ علت تلاش کرو. دنیا میں سے کوئی بھی عورت دو نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن یہ نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں اگر دو بہنوں میں سے ایک جو پہلی ہے اس کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کو نکاح میں لانا میں کوئی حرج نہیں. بیک وقت دونوں کو جمع کرنا منع ہے. یہ کہاں سے لائے؟ ان تجمعوا کے لفظ سے. اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، تو جمع کرنا لازم کب آئے گا؟ جب دونوں نکاح میں ہو، دونوں بھائیات ہوں. اگر دو میں سے ایک مر جائے یا دو میں سے ایک کو طلاق دے دیا ہے، اب دوسرے کو لانا ہے، کوئی حرج نہیں، لا باس. تو لفظ اجمعوا بتا رہا ہے، ان تجمعوا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا. اس کا تعلق صرف نہیں ہے اوپر کے تمام رشتوں سے. الا ما قد سلف، مگر جو کہ ہو چکا، یعنی مسئلہ نہیں معلوم تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہو چکا، ان تمام ہو چکے رشتوں پر اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. آئندہ یہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آگے فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے غفور بھی اور رحیم بھی. غفور سابقہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا، اور رحیم رحمت والا ہے، اپنی رحمت سے قانون کو پیش کرنے والا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سابقہ زمانے میں کوئی خطائیں موجود ہوں تو اللہ کی طرف سے متوجہ ہو، رحمت مغفرت دونوں حاصل ہو جائے گی. اس آیت پر پارہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء. سلسلہ کلام جاری ہے. محرمات کی فہرست میں ایک اور چیز ہے اضافہ، وہ کیا ہے؟ محصنات. محصنہ واحد ہے، جمع اس کی محصنات. اسی سے پارے کا نام بھی ہے، پانچواں پارے کا نام کیا ہے؟ والمحصنات. یعنی وہ عورتیں جو کسی کے قلع میں بند ہیں، یعنی کسی کی منکوحہ ہیں. اگر عورت کسی کے نکاح میں ہے تو ایک معنوں میں وہ کہاں ہے؟ محصون. حصن کے معنی قلع، حصن کے معنی قلع، اور محصون جو قلعہ کے اندر محفوظ ہو. تو محصنہ اس کی جمع محصنات. یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح میں ہونے کی وجہ سے دوسروں کی خرد برد سے محفوظ ہیں، جیسے کوئی قلعہ کے اندر بند ہوتا ہے. تو محصنات من النساء، عورتوں میں سے جو محصنہ ہیں یعنی شوہر والیاں ہیں، ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں. عجیب واقعہ ہے، اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے اور دوسرا آدمی اسے نکاح کرنا چاہے تو جائز نہیں، کوئی شکل نہیں ہے اس کی. اس پر تو ایک عجیب غریب واقعہ یاد آیا، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ سوچ کے بھی. اگر کوئی شوہر زندہ ہے لیکن بیوی کی خبرگیری نہیں کرتا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال غائب ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کب تک کرے گا انتظار؟ عورت کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسے خرچہ ورچہ کون دے گا؟ نفقہ نام کا انتظام کون کرے گا؟ اب تک کرے گا انتظار. جب تک غالب گمان نہ ہو کہ وہ مر گیا تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. چاروں اماموں میں سے کوئی امام نہیں کہتا ہے کہ اس سے کوئی نکاح کر سکتا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی کا مقولہ نقل کیا ہے کہ یقین ہو جائے کہ شوہر مر گیا ہے تب اس کا نکاح کسی درست ہو سکتا ہے، ورنہ جائز نہیں. امام اعظم کے نزدیک 40 سال انتظار کرے گی. 40 سال تک کون کرے گا انتظار؟ اسی لیے امام مالک کے قول فتویٰ دیا گیا ہے 4 سال کی مدت، 4 سال تک کرے گا انتظار، تب تک نکاح نہیں کر سکتی. 4 سال کے بعد یہ خود نکاح نہیں کر لے گی. قاضی کے ہاں فسخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے گی، اور قاضی شوہر کے مفقود ہونے کی تحقیق کرنے کے بعد ثابت کر دے گا کہ وہ غیر ہے، ختم ہے، اب اس سے کوئی نکاح کر سکتا ہے عدت کے بعد. یہ تمام تفصیلات سامنے رکھو. اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے حیرت الفقہ میں. یہ واقعہ ایسا سناتا ہوں تاکہ آپ کی ذہنی ورزش ہو جائے، ذہنی ورزش، نیند ختم ہو جائے، غدگی غائب ہو جائے، سونے کا ماحول رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مؤذن صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور 2 مقتدی بھی ہیں، نماز جاری ہے. ایک آدمی مسجد میں ایسا آ گیا کہ اس کے آتے ہی امام اور مؤذن کی بیوی کو طلاق خود بخود، اور دونوں جو موجود مقتدی ہیں ان دونوں پر حد قذف نافذ، اور آنے والے کو اختیار ہے کہ مسجد کو گرا دے کا باقی رکھے. وہ آنے والا آدمی کون ہے؟ یہ سوال لکھا ہے حیرت الفقہ میں، حیرت میں ڈالنے والی فقہ. تو جواب میں کیا لکھا ہے کہ ایک صاحب کو 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں. اتفاق سے بیچارہ کا حاضر ہو کر کہیں چلا گیا. ایک سے نکاح کیا امام صاحب نے اور ایک سے کیا نکاح مؤذن صاحب نے. اور جو 2 کھڑے تھے مقتدی نے گواہی دی تھی کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کا شوہر مر گیا مجھے معلوم ہے، اور جو مسجد ہے وہ اسی کا گھر تھا. اب اتفاق سے آ گیا زندہ سلامت. تو آتے ہی کیا ہوا، اس کی بیوی اس کو مل جائے گی، اور جو دونوں نے غلط ثبوت دیا تھا ان کو حد قذف لگ جائے گی، اور گھر اسی کا ہے، گرائے چاہے باقی رکھے، اس کی مرضی ہے. تو بتانا یہاں صرف یہ ہے کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس سے کسی اور کا نکاح کسی حال میں جائز نہیں ہے، کسی حال میں جائز نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے
یہ میں کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو 3 طلاق دے دیتے اور پھر اس سے نکاح کرنا چاہتے تو ایک تیسرے کو بلا کر اس سے نکاح کرواتے اور بولتے تم اس کو پھر طلاق دے دینا, پھر وہ میرے پاس آ جائے گی. طلاق دینے کی نیت سے نکاح پڑھانا نکاح ہی نہیں ہوتا, اس کا نام تو متاع ہے, اور متاع اسلام میں حلال نہیں ہے. ایسا کرنے والوں پر لعنت ہے اللہ اور رسول کی طرف سے. محلل اور محلل دونوں پر لعنت ہے اللہ کی. تو طلاق دینے کی نیت سے نکاح کروایا جاتا ہے وہ غلط ہے. ہاں کسی سے وہ نکاح کر دینا, رکھنے کی نیت سے نکاح کرنا. اب کبھی اتفاق سے اس نے طلاق دے دیا, جس طرح گھروں میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے, اور اتفاق سے وہ طلاق دینے کے بعد پھر چاہتی ہے کہ جائے پہلے شوہر کے یہاں, ہاں جائز ہے, حلال اور طیب ہے. لیکن طلاق دینے کی نیت سے ہی نکاح کر رہا ہے, بلکہ پروگرام بنا رہا ہے, جائز نہیں. یہ سب کہاں سے ملے گا, آپ کو یہیں سے ملے گا. والمحصنات من النساء, اور وہ عورتیں جو کسی شوہر کی قید میں ہیں, محفوظ ہیں, الا ما ملکت ایمانکم, مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جائیں. اللہ کی شان دیکھو, شوہر مکے میں کافر ہے اور وہ عورت قید بنا کر مدینے میں آ گئی, کیا کریں گے آپ؟ ایک جنگ ہوئی, اسلامی جنگ ہوئی, وہ عورت مکے میں کسی کافر کی بیوی تھی, جنگ میں کافر ہار گئے, یہ عورت باندی بن کر اسلامی فتوحات میں شامل کر کے لائی گئی. اب یہ باندی ہے, اس کا شوہر کہاں ہے؟ مکے میں ہے, زندہ ہے, لیکن یہ چونکہ باندی ہے اب اس کے ساتھ نکاح کے بغیر صحبت جائز ہے, باندی ہونے کی وجہ سے یہ شکل بیان کیا. لیکن آج نہ اسلامی جنگ ہے, نہ اسلامی شرائط پورے ہوتے ہیں, نہ کوئی امیر ہے جس کی عمارت اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتی ہو, لہٰذا یہ سارے مسائل اس کے ماتحت ہی بیان کیے جاتے ہیں. یہاں تک بیان کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم, اللہ کا حکم تم پر نافذ ہے. کتاب اللہ کے معنی یہ اللہ نے فرض کر دیا, علیکم تم پر, یہ پورے قانون اللہ کے, ان سے تمہارا نکاح جائز ہے. ہاں ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور حلال کر دیا گیا تمہارے واسطے جو ان کے علاوہ عورتیں ہیں, سب حلال, 2 شرطوں کے ساتھ, 2 شرطوں کے ساتھ. وَأُحِلَّ لَكُم, اور حلال کر دی گئی تمہارے واسطے, مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنی ہیں, مَّا وَرَاءَ, ان کے علاوہ سب حلال, 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم, اس لفظ پر وہ تمام لوگ غور کریں جو پیسہ مانگ کے نکاح کرتے ہیں. آج بھی پڑھا اخبار میں منصف میں ایک رشتہ میں لکھا ہوا تھا, ایسا رشتہ چاہیے جو مالی تعاون کر سکتے ہیں. آج بھی آج صبح کی رپورٹ, یہ آیت ان کے واسطے تحفہ ہے, پڑھیں کھول کے. نکاح جائز کب ہوگا؟ ان تبتغوا باموالکم, جب تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے. ان کا مال کیا ہے؟ مہر دینا, مہر دے کر کے ان کو حاصل کرنا, یہ پہلی شرط رکھا اللہ نے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بجائے مہر میں دینے کے الٹا ان سے لے لیں, اسی بارے میں شاید وہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت 2 وجہ سے دی ہے. ایک تو فطری پیدائشی خلقی جبلی طور پر کہ مرد حاکم ہے اور محکوم ہے, ان الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا. اور دوسری علت یہ ہے کہ شوہر اپنا مال بیوی پر خرچ کرتا ہے, اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے. یہاں پہلے دن سے ریورس ہے, مہر میں 5,000 دے گا اور گھوڑے جوڑے میں 50,000 مانگے گا. جہاں دینے کی بات آئی 5,000 اور جہاں لینا ہے وہاں 50,000, الٹا. یہی سائد کے خلاف ہے. اس قرآن کو ہم چومتے ہیں, سر پہ رکھ لیتے ہیں, عقیدت سے چمٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے, مگر کلام ہے اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے, اس کو پڑھا جائے. جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مہر دینے کا جذبہ ہو, اس کے ماں باپ کو لینے کا اور تنگ کرنے کا جذبہ نہ ہو. پہلی شرط یہاں سے ان تبتغوا باموالکم, تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے مہر کی شکل میں. ہمارا پورا معاشرہ کھوکھلا ہے. یہ کب صحیح ہوگا؟ اس آیت پر عمل کرنے کے بعد. جتنی شادیاں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی شکل سے لوگ مانگنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نیا جوڑا, کپڑا, سواری, چوتھی کی رقم میں شریک ہو جاؤ, ولیمہ چوتھی ملا کر کرو. یہ ساری شکلیں, سانچا کھو جا مہدی ہو, یہ ساری شکلوں میں آپ اس آیت سے خلاف جا رہے ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لڑکی کو خرچے میں زیر بار کرنا درست نہیں, آپ اپنے مال سے اس کو حاصل کریں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پورے قرآن کریم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ, اور اگر ملے گا سر آنکھوں پہ رکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کدھر کہ لڑکی والوں سے پیسہ مانگو, لڑکی کے بعد سے مانگو, نکاح کے پہلے مانگو, نکاح کے بعد مانگو, ہے نا کہیں اسلام میں؟ جب اسلام میں نہیں ہے تو یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں یا پھر اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. اسلام کے خلاف چلنا اور یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں باقی رہیں گے, یہ حرام غذا جا کر ایمان چلا جاتا ہے. مومن کو لازم ہے کہ حرام غذا سے بچے, جس طرح سے حرام غذائیں حرام ہیں یہ بھی حرام غذاؤں میں شامل ہے. ان تبتغوا باموالکم, یہ پہلی شرط ہو گئی. اگلی شرط اور اہم ہے, محسنین غیر مسافحین. محسنین غیر مسافحین, اس جملے پر تو جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں بولو اور سمجھاؤ. آج کے معاشرے میں ایک آدمی پیسہ لے کے آتا ہے, کتنا پیسہ, ایک 5 لاکھ 10 لاکھ لے کے آتا ہے, اور یہاں 8 دن قیام کرتا ہے. ایک نکاح کیا, چھوڑ دیا صبح, پھر شام کو نکاح کیا. کیوں؟ غربت ہے, پیسہ نہیں ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ دے دیا, 10 لاکھ بچی کو دینے کے بجائے 20 کلو کھا گئے. پورا نکاح روزانہ ہو رہا ہے, صبح طلاق, روز شام میں نکاح, صبح طلاق. نکاح تو ہو رہا ہے نا, باقاعدہ 2 گواہ ہیں, لڑکی راضی ہے, قاضی صاحب نکاح پا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, لیکن روزانہ شام میں نکاح ہوتا, صبح طلاق ہو جاتی. کیا درست ہے؟ ایک عام آدمی کہے گا یقیناً درست ہے, کیونکہ لڑکی راضی ہے, مہر دیا گیا, باپ بھی راضی, ماں بھی راضی, 2 گواہ موجود, اب نکاح کیوں نہیں ہوا؟ کیا بولیں گے آپ؟ یہی آیت ہے محسنین غیر مسافحین. یہ لفظ یاد کر لو آپ, محسنین غیر مسافحین. نکاح کے وقت میں ارادہ یہ ہو کہ میں اس کو اپنی قید میں نکاح کے بعد رکھوں گا. یہ نہیں ہے غیر مسافحین, نہ کہ پانی بہانا. دیکھو ترجمہ کر لکھا ہے اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ, صرف مستی ہی نکالنا مقصود نہ ہو. ترجمہ دیکھ لیجیے. لفظ غیر مسافحین کا ترجمہ کیا ہے؟ انگلش کا ترجمہ پڑھ لو, چاہے ہندی کا چاہے اردو کا, جو کلام پاک گھر میں ہے پڑھ لو. اس آیت پر غور کر لو. اگر نکاح کے وقت میں ارادہ یہ ہو کہ میں اس کو کل تک رکھوں گا, یا 1 ہفتہ رکھوں گا, یا 2 ہفتہ رکھوں گا, یا 1 مہینہ رکھوں گا, کوئی بھی لمٹ ذہن میں اگر ہے, ذہن کے کسی گوشے میں ہے, غیر مسافحین سے وہ تردید کرتا ہے قرآن. وہی نکاح کہلاتا ہے جس میں دائمی طور پر رکھنے کی نیت ہو. ہاں اور بات ہے حادثات پیش آ جائیں, کوئی مقصود میں جھگڑا پیش آ جائے, کسی اور وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے, طلاق نہ بتا جائے, وہ اور بات ہے. لیکن نکاح سے پہلے ہمیشہ رکھنے کی نیت اگر نہیں ہے تو یہ آیت اس کی تردید کرتی ہے. متع بھی حرام ہی سے ہوتا ہے. متع اسلام میں جائز نہیں. سن 6 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد ہمیشہ کے لیے متع حرام قرار دے دیا گیا. متع کی تاریخ یہی ہے, ایک وقت کے لیے نکاح کیا جائے, وقت مقررہ, 1 ہفتے کا نکاح, 2 ہفتے کا نکاح, 3 ہفتے کا نکاح, یہ جائز نہیں ہے. ایسے حالات جب اخبارات میں آتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے, مگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم کہ طلاق دینے والا ہے صبح, ہمیں کیسے خبر کہ پرسوں بھاگ جائے گا. ہاں بھاگ جائے گا, پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن نظر آتا ہے.
ہاں ٹپکتی ہیں اداؤں سے, برستی ہیں نگاہوں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ ایک طرف بچی 15 سال کی ہے, ایک طرف آدمی 80 سال کا ہے, ایک طرف غریبی اور غربت ہے, ایک طرف مال اور دولت ہے. یہ تمام چیزوں سے آثار قرائن نظر آ جاتے ہیں کہ یہاں استیصال ہو رہا ہے, یہاں نکاح نہیں ہو رہا. ایسے تمام مواقع پر سوچ سمجھ کرنا باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کے ساتھ اگر باپ نہیں ہے تو چاچا اور دادا کی ذمہ داری ہے. غربت کی وجہ سے اس قسم کے نکاح پر راضی ہونا یہ دیوسیت ہے اسلام کے اندر. فمستمتعتم به منهن, پر جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں میں سے, فآتوهن اجورهن فریضۃ, تو دے دو تم ان کو ان کا مہر جو بطور فرض کے مقرر ہوا ہے. فریضہ کے معنی مقررہ, کتنا مقرر ہوا ہے دے دو. مہر کی 4 شکلیں ہیں. بوقت نکاح فرض کرو 5000 روپیہ مقرر ہوا, یہ مقررہ مہر ہے, آپ کو دینا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوقت نکاح مہر مقرر نہیں ہوتا ہے, بس نکاح ہو جاتا ہے, نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن ایسی عورتوں پر مہر مثل واجب ہوتا ہے. مہر مثل کی تعریف اس جیسی بچیوں کا خاندان میں کیا مہر ہے, چچیری خلیری پھپھیری ممیری سب دیکھ لو, ان کا مہر کتنا مقرر ہے اتنا مہر مہر مثل کہلاتا ہے. یہ واجب ہو جائے گا دونوں شکلوں میں. اور اگر فرض کرو نکاح کے وقت میں مہر مقرر نہیں ہوا اور پھر طلاق ہو گئی, خلوت نہیں ہو سکی, تو اس کے اوپر مہر واجب نہیں ہے, صرف جوڑا واجب ہے, کپڑا دے کر چھٹی کر دو. اور یہ شکل یہ ہے کہ مہر مقرر تھا لیکن صحبت نہیں ہو سکی, طلاق ہو گئی, تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے. یہ سب شکلیں اس کے اندر موجود ہیں. فآتوهن اجورهن فریضہ, بطور مقررہ جو تم نے ان پر واجب کیا ہے سب تم پر دینا واجب ہے, ادا کر دو. اجورهن, اجور کہا اللہ نے, اجور کہتے ہیں اجر کو, اور اجر کے معنی محنت, اجیر کہتے ہیں محنت کرنے والے کو, اجرت کے معنی محنتانہ. ایک مزدور کو جب آپ لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے, اس کی اتنی اجرت ہوتی ہے, وہ اجیر ہے, اور جو محنتانہ طے ہوا ہے وہ اس اجرت کہلاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کو نکاح میں لا کر جو اجرت مقرر کی ہے وہ اجور اس کی جمع ہے, ادا کر دو, دے دو. یہ نہیں کہا مرنے کے بعد معافی مانگ لو, زیادہ رکھا ہوا ہے اب معافی مانگو, نہیں, دے دو. کب دے دو؟ جتنا جلدی ہو سکے دے دینے کا حکم ہے, کیونکہ یہ بھی قرض ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, اس آیت میں گنجائش پیش کی اللہ نے, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما تراضیتم, باہم تم کس پر رضامند ہو جاؤ, بھی اس تعلق سے, من بعد الفریضہ, متعین ہونے کے بعد. مثلا 5000 روپے مقرر ہوا, شوہر نے کہا 5 کیوں, میں تم کو 10 دیتا ہوں, جائز ہے. بیوی نے کہا تم ماشاءاللہ بڑے حسین ہو, تندرست ہو, میں تم سے جو 5 مقرر ہوا تھا یہ بھی معاف کرتی ہوں, وہ بھی جائز ہے. اگر دو طرف سے خوشدلی کے ساتھ کمی بیشی ہو تو جائز ہے. بیوی کم کر دے تو جائز ہے, شوہر بڑھا کر دے تو بھی جائز ہے. وہ مقررات چیز جو متعین ہوئی تھی اس میں کمی ذاتی تراضیتم, رضامندی سے ہوتی ہے, تو گنجائش دونوں کی, من بعد الفریضہ. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والا, حکمت والا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی خوش ہو کر بڑھا کر دیتا ہے, کبھی کبھی بیوی معاف کر دیتی ہے رضامندی کے ساتھ. حکیم ہے, حکمت والے ہیں, ان کے تمام قانون میں حکمت ہے, لچک ہے, ہر ایک حقوق اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات يخدان. اس آیت میں جو کلام کیا گیا ہے, ہمارے اس زمانے میں باندیوں کا ماحول نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا, باندیاں اسلامی جنگوں میں جب فتوحات کے بعد قیدی بنا کر لائی جاتی ہیں ان کو باندی کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے غربت کی وجہ سے, مہر کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ آزاد عورت کا نکاح میں لانے سے خرچہ زیادہ ہوتا ہے, اور باندی کو نکاح میں لایا تو خرچہ کم ہوتا ہے. تو بجائے آزاد کے باندی سے نکاح کر لے, درست ہے. جب باندی سے نکاح کر لے گا تو باندی سے اولاد جو پیدا ہوگی اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ تو تمہارا بیٹا ہی ہو, بیٹی ہوگی, لیکن وہ باندی ام ولد کہلائے گی, تمہارے بیٹے کی ماں کہلائے گی. اب اس کو تم بیچ نہیں سکتے, آزاد ہی کرنا پڑے گا اس کو. یہ سب مسائل اس آیت میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب باندی ہے نہیں. بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں بنجارہ ہلز والے کہ بھائی گھروں میں کام کرتی ہیں نوکرانیاں, ان کا حکم باندی کا ہے کیا؟ یہ دماغ کی خرابی ہے. یہ جو غریبی ہے, غربت کی وجہ سے گھر میں کام کرتی ہیں نوکرانیاں, یہ آزاد ہوتے ہیں, غریب ضرور ہیں لیکن آزاد ہیں. ان سے نکاح کے بغیر کوئی استفتاء جائز نہیں ہے, کوئی استمتاع جائز نہیں ہے. یہ باندی نہیں کرائیں گی. تو نوکرانی اور باندی کا فرق نہیں سمجھا لوگوں نے. پہلے امیر منتخب کرو, ہمارا کوئی امیر ہی نہیں ہے. کوئی امیر ہے ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا, جتنے مسلمان سب تقسیم, ایک امیر ہو ایک امیر, اور جس کا کوئی امیر نہیں اس کا امیر کون ہوتا؟ شیطان ہوتا. تو مسلمانوں کا امیر, پھر امیر کے حکم سے اسلامی جنگ ہو, وہ بھی ملک بڑا کرنے کے لیے سے نہیں, اسلام کے غلبے کے لیے ہو, اور اس میں اللہ فتوحات عطا فرمائے. تو جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت, جو مرد پکڑے جاتے ہیں وہ قیدی غلام, جو عورتیں آتی ہیں وہ باندیاں. یہ حکم ہے. ہمارا امیر ہی نہیں, امیر کے ماتحت لشکر ہی نہیں, لشکر کے واسطے اسلامی جنگ ہی نہیں. جنگ کرنے والوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ نہیں, ملکی فتوحات مقصد ہے. یہ جنگ اسلامی ہوئی نہیں. جب اسلامی جنگ نہیں ہوئی تو جو مال غنیمت کہلاتا ہے وہ غلط, اور جو عورتیں آتی ہیں وہ باندیاں, یہ بھی غلط. تو یہ سارے مسائل اس آیت میں ہیں, لیکن اس حالت میں اس کا حکم فٹ نہیں ہو رہا یہاں پر. ہاں, اگر کسی علاقے میں مسلمان ایک امیر کے ماتحت جنگ کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں, اسلام کے غلبے کی خاطر کرتے ہیں, تو اس آیت کا پورا مصداق وہ ضرور ہوں گے, چاہے کسی خطے میں ہو, کسی بھی مقام پر ہو, کسی بھی ملک میں ہو. الفاظ آئے کہ دیکھو, ومن لم یستطع, اور جس کو استطاعت نہ ہو, پوری قدرت تم میں سے, منکم تم میں سے, طولا نکاح کی. طول کے معنی آتے ہیں گنجائش, 3 قسم کی ہوتی ہے. وہ آدمی نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں یہ آدمی نامرد ہے, مردانگی میں گنجائش نہیں, یہ آدمی غریب ہے, غربت کی وجہ سے خود ہی کھانا پینا کپڑا نہیں ہے, کہا کہ ہاتھی کہاں مار کے ہاتھی خریدنا ہے تو ہاتھی کے واسطے کپڑا کرنا پڑتا, خود ہی گنجائش نہیں رہنے کی بڑا فٹ پاتے. تو یہ کیا ہے؟ مالی وسعت نہیں ہے. تو مالی وسعت نہیں ہے, نکاح کوئی نہیں کرتا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ بد شکل اور بد شبیہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہوتا. ان تمام شکلوں میں اس کا ثابت ہو جائے گا کہ یہ نکاح پر قادر نہیں ہے, آزاد عورتوں سے نکاح پر قادر نہیں ہے. ومن لم يستطع منكم طولا, جو استطاعت نہیں رکھتا ہو, گنجائش رکھتا ہو نکاح کرنے کی, ان ينكح المحصنات, کہ وہ نکاح کرے محصنات سے. کون سے محصنات؟ المؤمنات, جو مومنہ ہیں.
فمما ملکت ایمانکم، تو ان میں سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھوں کے ماتحت ہیں، مراد لوڑیاں، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مملوکہ باندیاں جو مومنات ہیں ان میں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہاری پوری حالت کو. یہ کیوں شرط لگائے ایمانکم کی؟ واللہ اعلم بایمانکم، تمہارا ایمان اللہ بہتر جانتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ایک آدمی کسی باندی سے نکاح کرنا چاہتا لیکن باندی اتفاق سے مومنہ نہیں ہے، مگر نکاح کی آرزو رکھ کر کہتی ہے میں مومنہ ہوں. کیا کرتے آپ؟ ایک یہودیہ ہے وہ کہتی ہے میں مومنہ ہوں، مجھ سے نکاح کر لو. تو اس کا ایمان حقیقت میں ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایمان والی ظاہر کرتی ہے تو ان سے نکاح کر لو، تحقیق میں کھردنے کی کودنے کی ضرورت نہیں. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس زمانے میں باندیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا آزاد کے مقابلے میں. تو آزاد آدمی باندی سے نکاح اس واسطے نہیں کرتا تھا کہ میری اولاد جب پیدا ہوگی باندی کے پیٹ سے تو لوگ کہیں گے یہ تو باندی کا بیٹا ہے، لونڈی کا بیٹا ہے، آ جائیں گے لوگ. اللہ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، اتفاق سے غلامی کا داغ لگ گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی خاندان میں سے ایک فرد ہے، تم بھی آدم کی اولاد، یہ بھی آدم کی اولاد. یہ ہے بعضکم من بعض. فانکحوہن باذن اہلہن، سو نکاح کرو ان سے ان کے اہل یعنی ان کے مالکوں کی اجازت سے. یہ جملہ اضافہ ہے. باندی کسی کی مملوکہ شے ہے، ملکیت، مالک اسے استفادہ کرتا ہے. اب کوئی تیسرا آدمی چاہے کہ مجھ سے نکاح کر لوں تو جب تک مالک کی اجازت نہ ہو تیسرا آدمی مالک کی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ ہے باذن اہلہن. وآتوہن اجورہن، اور دے دو ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے موافق. باندی کو مہر دیا جائے گا لیکن کتنا دیا جائے گا؟ آدھا مہر دیا جائے گا. باندی کا مہر ہو یا آزاد کا مہر ہو، احناف کے نزدیک 10 درہم کم سے کم. امام شافعی فرماتے ہیں 10 درہم کی بات نہیں ہے، جتنے پر طے ہو جائے، جتنے پر رضامندی ہو جائے بس نکاح درست ہے. یہاں بھی شرط لگایا اللہ نے. دیکھو باندی سے بھی اگر نکاح کرنا ہے تو شرط لگایا اللہ نے، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، جو اوپر آیا تھا ابھی کہ نکاح کے وقت میں ہمیشہ نکاح میں رکھنے کی نیت ہو، کچھ عارضی مستی کے بعد چھوڑ دینے کی نیت نہ ہو. وہی لفظ یہاں بھی ہے محصنات غیر مصافحات. وہاں محسنین تھا مخاطب اس کے مرد تھے، یہاں محسنات ہے مخاطب اس کی عورتیں ہیں. غیر مصافحات، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں. خفیہ متخذات اخدان، اخدان جمع خدرون کی، دوستیاں کرتے ہیں لوگ نا، فرینڈ گرل بولتے. فرینڈ گرل کیا ہے؟ یہ خفیہ دوستی ہے. یہ تمام کے تمام حرام کاموں کے خوبصورت نام ہے، یہ حرام کاری کے خوبصورت نام بدلے گئے. یہ جملہ ہے ولا متخذات اخدان، حرام کاریاں، خفیہ آشنائی، خفیہ دوستیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ باندیاں نکاح میں آ جائیں، منکوحہ بن جائیں. اب دو حال سے خالی نہیں. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھے، یعنی باندی نکاح میں آنے کے بعد کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، آزاد عورت پر جتنا سزا نافذ کرنے کا حکم ہے یہ اس کا آدھا. آزاد پر کتنے ہیں؟ 100 کوڑے. اگر نکاح ہو چکا ہے تو سنگسار کیا جائے گا. باندی میں نکاح کے بعد غلطی کی تو سنگسار کا آدھا ہوتا ہی نہیں، لہذا 100 کوڑے کا آدھا نافذ کیا جائے گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ سب قانون ان کے لیے ہے اور یہ سب حکم ان تمام کے لیے ہے. عنت منکم، جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو. یہ سارے حکم کب ہیں؟ جب باندی ہوں اور باندی سے نکاح ہو. یہ سارے مسائل موقوف اسی پر ہیں، نہ باندی ہے نہ باندی کے مسائل، نہ باس نہ مسوری. وان تصبروا خیر لکم، یہ جملہ دیکھو، یہ مشورہ اللہ کا ہے. وان تصبروا خیر لکم، اور تمہارا ضبط کر لینا، تمہارا صبر کر لینا تمہارے حق میں بہتر ہے باندی سے نکاح کرنے کے مقابلے میں. باندی سے نکاح کر کے خطرہ کیوں لیتے؟ کیونکہ باندی سے نکاح میں دو باتیں ہیں. ایک تو دوسرے کی ملکیت ہے، وہ وہاں جائے گی خدمت کرنے کے لیے، اس سے خطرہ. دوسرے باندی کا جسم پورا کا پورا مستور نہیں رہے گا، تمام جسم آزاد کا چھپا رہتا ہے. باندی کے لیے پیٹ اور پیٹھ کا حصہ سطر میں داخل ہے، پیٹ اور پیٹھ، اور ناف سے گھٹنا تک جو مردوں کا سطر ہے وہ بھی، بس بقیہ پورا جسم کھلا رہے گا. تو پیٹھ اور پیٹ اور ناف سے گھٹنا یہ پورا حصہ مستور رہے گا، باقی کھلا رہے گا. اور کھلا ہوا رہے گا تو خطرات زیادہ ہیں، خطرات زیادہ ہیں تو اولاد تمہاری مشکوک ہوگی. اس لیے تمہارا ضبط کر لینا صبر کرنا بہتر ہے نکاح کے مقابلے میں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان تمام قوانین سے بندے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر بڑی سختی ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی تنگی ہے. ایسا نہیں. اسلام کے سارے قانون عقل کے مطابق، سارے قانون فطرت کے مطابق ہیں. حضرت کی کتاب پڑھا میں نے المصالح العقلیہ، اس کا ترجمہ اردو میں ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. اس کو پڑھتے پڑھتے ایک واقعہ ملا. فرمایا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب میرے مرض کے حساب سے مجھے کیا کھانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تم بڑے گوشت کھاؤ. کہا کہ بہت مہنگا ملتا نہیں. کہا بادام کھاؤ. کہا تو اور نہیں ملتا. کہا دیسی مرغ کے انڈے، دیسی مرغ کھاؤ یا دیسی مرغی کے انڈے کھاؤ. کہیں بھی نہیں ملتے. جتنی چیزوں کے نام بتا دے گئے تو ملتے نہیں. بیدار ہو کے پوچھتا اچھا بیگن کھاؤں کیا میں بیگن کھا سکتا ہوں؟ کہا نہیں بیگن نہیں کھانا، کھجلی ہوتی ہے اس سے. کہا اچھا میں آلو کھا سکتا ہوں؟ نہیں بھٹا ہوتا ہے نہیں کھا سکتا. تو جو چیزیں کھانے کے لائق تھیں وہ تو میسر نہیں، اور جو چیزیں مضر ہیں وہی پوچھتا ہے کھاؤں تو کہنا مت کھاؤ. تو اسلام کے بارے میں لوگ ایسے سمجھتے ہیں جو اسلام میں جائز حلال چیزیں ہیں وہ میسر نہیں ہیں کاہلی کی وجہ سے. میں نے کہا باندی کیوں نہیں ہے؟ ہماری نہ حالی. مال غنیمت کیوں نہیں ہے؟ ہماری نہ حالی. حکومت کیوں نہیں ہے؟ ہماری نہ حالی. ساری کائنات میں ہمارا غلبہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری نہ حالی. اس میں اسلام کے قصور نہیں ہے. اب ہماری مظلومیت، ہماری بزدلی، ہمارے نفاق اور ہماری بدلی کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ بیگن آلو ملا ہے وہ مجھے ہمارے لیے. اس میں اسلام کی شبیہ نہیں ہے، ہماری شبیہ خراب ہے. حتمی لکھتے ہیں واقعہ اپنا. ایک صاحب کو اللہ نے جو کسی شکل دی تھی، بد شکل تھے. راستے میں آئینہ ملا، اٹھا کر دیکھا، آئینے میں دیکھتے ہیں اپنی شکل بڑی خراب. اب کیا کریں؟ جھلا کے غصہ کر کے آئینے کو پھیرتے ہیں، کہتے اتنا خراب تھا تبھی تو پڑھا راستے میں کو پوچھنا اس کو میں اٹھا لایا. تو شبیہ کس کی خراب ہے؟ اپنی خراب ہے، لیکن قصور کس کا؟ آئینے کا بتا رہا ہے، جھلا کے پھینکتا ہے. تو ہماری نااہلی، ہمارا عدم ایمان، ہمارا عدم اتحاد، ہمارا اسلام کے اصولوں کو ترک کر دینا اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ آج دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی خراب ہے. حقیقت یہ ہے ہم خراب ہیں، اسلام خراب نہیں. پھر ہم میں آ گئی. اب دیکھو جتنے اصول بتائے گئے ہیں سب اٹھلا، جتنے نکاح ہوتے ہیں سب اس کے الٹا ہوتے ہیں. غریب آدمی ہے تو اس کا استحصال ہوتا ہے، مال والا ہے تو مال کا استعمال ہوتا ہے. جس اللہ نے مال دیا ہے، مال کے خرچ کرنے کے مواقع بتا دیا ہے، وہاں پر خرچ نہ کرنا ہی غلطی ہے. تو آگے اس کی اصلاح فرمایا اللہ نے. یرید اللہ لیبین لکم، ارادہ کرتا ہے اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ کو یہ منظور ہے لیبین لکم کہ تمہارے واسطے واضح بیان کر دے،
تمہارے واسطے واضح کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تم کو راستہ سجھا دے. کس کا؟ سنن الذین من قبلکم. سنن جمع ہے، واحد کیا ہے؟ سنت. سنت کی جمع سنن، ان کا راستہ، ان کے حوال جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تم پر متوجہ ہو جائے. یہ سارے قانون کیوں بتایا؟ سابقہ لوگوں کا راستہ بتانے کے لیے، تاکہ تم پر راستہ واضح ہو جائے اور اللہ تم پر مہربان ہو جائے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے، حکمت والے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے حال پر متوجہ ہو جائیں، تمہارے حال پہ متوجہ ہو جائیں. لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ یہ دیکھ لو، اللہ نقشہ کھینچتے ہیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور جو لوگ شہوات کی اتباع کرتے ہیں، شہوت پرست لوگ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا کہ تم مائل ہو جاؤ. مَيْلًا عَظِيمًا بڑی بھاری کڑی کے اندر پڑ جاؤ. مَيْلًا عَظِيمًا کے معنی حق سے مائل ہو جاؤ، یعنی حق سے علیحدہ ہو جاؤ. مالا يميلُ مَيْلًا کا ترجمہ کیا ہے؟ مالا کا بعد سے آ جائے أن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کسی طرف مائل ہونا، یعنی حق کو چھوڑ کر دائیں یا بائیں گر پڑنا. شہوات کی اتباع کرنے والا صراط مستقیم پر نہیں چلنے والا ہے، صراط مستقیم سے دائیں یا بائیں گر جائے. یہ کون چاہتا ہے؟ شہوات کی اتباع کرنے والے. پھر سن الفاظ الذین یتبعون الشہوات، جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم پڑ جاؤ راستہ چھوڑ کر کے بہت بڑی کجی کے اندر. قرآن کریم میں تلاش کریں گے یریدون یتبعون الشہوات، شہوات کی اتباع کرنے والوں کا انجام پورے قرآن کریم، چاہے وہ نبی زادے ہوں، سید زادے ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں اور سورہ مریم 16واں پارہ میں 5 نبیوں کا نام لیا، 5 نبیوں کا نام لیا اور ان 5 نبیوں کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی اولاد بعد میں ناخلف پیدا ہوئی اور انہوں نے خواہشات کی اتباع کی تو وہ جہنم میں چلے گئے. سورہ مریم پارہ 16 آیت کے الفاظ سنو، کھول کر دیکھو. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، یہ لفظ ہے یہاں کیا ہے؟ یتبعون الشهوات پریزنٹ ٹینس میں ہے، وہاں کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشهوات، شہوات کی اتباع کیا، فسوف يلقون غيا، ان قریب گریں گے جہنم میں. کس کے لیے ہے یہ؟ اوپر پڑھ لیجئے، ابراہیم، اسماعیل، ادریس، حضرت موسیٰ، یہ تمام نبیوں کے نام لیا اللہ نے. تمہارا کیا ہوا؟ شہوات کی اتباع کا انجام کیا ہے؟ ان تمیلوا میلا عظیما، راہ سے ہٹ جانا. تو شہوات کی اتباع جائز نہیں. اور ایک مقام فرمایا اللہ نے، جب بندہ شہوات کی اتباع کرتا ہے تو کان پہ اس کے مہر لگ جاتی، آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا، دل پہ مہر لگ جاتی اور حق اس کے اندر نہیں گھستا. 25واں پارہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. اس قسم کی بے شمار آیتیں ملیں گی آپ کو. شہوات کی اتباع میں آدمی گیا بھگ گیا. تو شہوات کی اتباع نہیں کرنا، کس کی اتباع کرنا؟ سنن الذین من قبلکم، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اللہ کے بندے، ان کی اتباع کرنا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، تخفیف منظور کرے، تم پر بوجھ نہ ڈالے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بڑا بوجھ ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، بیوی ہے، بچے بھی ہیں، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بہت جھمیلا ڈال دیا سر پر. لیکن 2 آیتوں میں اصول ملتا ہے، جتنا بندے میں طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے. آپ خود دیکھ لو، ایک بچہ LKG کا ہے، اگر بیگ بڑا ہے جھک جاتا، لوگ کہتے ہیں ظلم ہے بچے پر. کیوں؟ طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈال دیا. طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا یہ ظلم ہے. بھلا اللہ ظالم کیسے ہو سکتا؟ جتنی سکت ہے بندے میں اتنا ہی بوجھ ڈالتے. یہ آیت 2 جگہ قرآن پاک میں آئی ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت جو آپ خود پڑھتے ہیں ختم قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتے اللہ کسی بندے کو مگر اس کی طاقت کے بقدر. اور دوسری آیت سورہ مومنون پر 18 میں ہے، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو مکلف بناتے ہی نہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر. تو جتنی طاقت ہے اتنا اللہ بوجھ ڈالتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، بودا ہے، پھسپھسا ہے. کیوں کمزور ہے؟ دنیا میں جب سختی آتی، آزمائش آتی تو دنیا والوں کے عذاب کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ کر بدل جاتا. ہاں میں نے تھا اس میں، میں شریک نہیں ہوں اس میں. انسان کا موقع بدل دینا یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے. ایک مقام پہ فرمایا اللہ نے، جب ان کو آزماؤ، جانچو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح بندوں کے عذاب کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بندوں کا عذاب اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بدل جاتے ہیں. جب بھی مصیبت آتی ہے تو انسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور انسان ہے. اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرے. اللہ تعالیٰ جب عافیت دیتے ہیں تو بندہ بڑے سکون کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اب یہاں جو مضمون آ رہا ہے تخفیف کا، جب بھی تخفیف آئی دوستوں دنیا کی تخفیف مراد ہے، دنیا کا تخفیف نہیں. دنیا کی تخفیف کوئی تخفیف نہیں. اصل تخفیف یہ ہے کہ جب آخرت میں کھڑے ہوں تو سر پہ بوجھ نہ رہے. اس لیے کہا کہ کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھا لے، ورنہ وہ باطل طریقے سے جو مال کھائے گا وہ سب بوجھ بنے گا. مثلا زمین لے لیا ایک بالشت، اب تو سمجھ نہیں آتی، لیکن قیامت میں یہ ایک بالشت زمین توق بنا کر گلے میں ڈالی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ بوجھ بن جائے گا. مال غنیمت میں سے بکرا چڑھایا تو بکرا سر پہ سوار ہوگا، اونٹ چڑھایا تو اونٹ سوار ہوگا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں پر تخفیف ہو. بندہ کمزور ہے، اور تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جائے تو کسی کا اپنے اوپر حق لے کر نہ جائے. اس لیے کہا کسی کا مال حرام طریقے سے مت کھا جاؤ. اگلی آدمی بات آ رہی ہے آیت نمبر 29. یہاں سے مضمون بدلتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو رکھیں گے.